بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک ایسے موضوع کو لے کر کہ ہمارے بہت سے بہن بہت سے بھائی ذہن میں یہ بات بٹھائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ بس ہم اس دنیا میں اتنا کچھ کما لیں کہ ہماری یہ دنیا، ہماری یہ زندگی اس دنیا کی آسانی سے گزر جائے، ہمیں بہت زیادہ کی طلب نہیں۔ تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ اسلام ہمیں بس قوت لا یموت کی اجازت دیتا ہے، اتنا کچھ کما لیں کہ جس سے ہم اپنی زندگی کا یہ سفر جاری رکھ سکیں۔ تو یاد رکھیے، اسلام میں کثرت سے پیسہ کمانے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آپ بہت زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں، بالکل کمائیں۔ اسلام صرف آپ کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ وہ حلال طریقے سے ہو، حرام سے نہ کمائیں، ناجائز طریقے سے نہ کمائیں۔ حلال طریقے سے آپ جتنا زیادہ کما سکتے ہیں، اسلام نے اس پر کوئی پابندی نہیں رکھی۔ ہم اگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اعظام، ان کی زندگی پر نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ عظیم ہستیاں بہت زیادہ دولت کے مالک تھیں، ان کے پاس دولت کا بہت بڑا حصہ موجود تھا۔ آج کل کے زمانے کے حساب سے آپ ان کو ملین ایئر یا بلین ایئرز کہہ سکتے ہیں کہ وہ لاکھوں کروڑوں کے مالک تھے۔ تو یاد رکھیے، جب ہمیں اپنے اکابرین کی یہ مثالیں سامنے موجود ہیں تو ہمیں یہ بات ذہن میں بٹھانی چاہیے کہ اگر کسی کو اللہ کریم نے تجارت کا موقع دیا ہے، تجارت کا ہنر دیا ہے، وہ اچھے کاروبار کر کے زیادہ پیسہ کما سکتا ہے، تو اسلام میں اس بات کی کوئی ممانعت نہیں۔ آپ زیادہ کمائیں، آپ زیادہ کمائیں گے تو زیادہ سے زیادہ اپنے والدین کی خدمت کریں گے، اپنے بہن بھائیوں کی خدمت کریں گے، اپنے خاندان کے ضرورت مندوں کی خدمت کریں گے، آپ اپنے علاقے کے غریبوں حاجت مندوں کی مدد کریں گے۔ جب آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا تو زیادہ نیکیاں کمانے کا موقع بھی آپ کے پاس ہوگا۔ حج جو ہے وہ پیسوں سے ہوتا ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ پیسوں سے ادا ہوتی ہے، غریب ضرورت مند بیوہ یتیم کی مدد وہ پیسے سے ہوتی ہے۔ یہ ساری وہ نیکیاں ہیں جو صرف اور صرف پیسوں سے آپ کما سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اسلام نے اس بات کی کوئی پابندی نہیں رکھی کہ آپ اس حد سے زیادہ پیسہ نہ کمائیں۔ جب ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان عظیم صحابہ کی زندگی پر نظر دوڑائیں تو صحابہ کرام میں سے ہر صحابی کی مثال آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، لیکن صرف چند مشہور صحابہ کی مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زندگی پر جب نظر دوڑائیں تو جیش العسرت ایک جنگ تھی جس کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ آپ اسلام کی مدد کریں اور جہاد کے لیے آپ اپنے مال و دولت سے کچھ پیش کریں۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے 100 اونٹ بما تمام ساز و سامان کے، اس کے بعد دوبارہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب فرمائی تو 200 اونٹ، اور پھر جب تیسری دفعہ ترغیب فرمائی تو 300 اونٹ، یہ کل 600 اونٹ بما ساز و سامان کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیے۔ 600 اونٹ یاد رکھیے آج بھی بہت بڑی دولت ہے، اس زمانے میں بھی بہت بڑی دولت تھی۔ اور صرف اونٹ نہیں، جو اونٹ کے ساتھ جو جتنا ساز و سامان لگتا ہے وہ سب کچھ۔ اس کے علاوہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیر روما، جو مشہور کنواں ہے جو آج بھی موجود ہے، اسے بیر عثمان کہا جاتا ہے، وہ بیر روما یہودی سے تقریباً مختلف روایات موجود ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 35,000 درہم میں وہ کنواں خرید کر اس کو مدینہ منورہ کے تمام انسانوں کے لیے وقف کر دیا کہ جس سے مسلمان یہودی سب پانی لیتے تھے۔ تو 35,000 درہم اس زمانے میں بھی بہت بڑی دولت تھی۔ اسی طریقے سے اگر آپ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت پر نظر دوڑائیں، ان کی سوانح میں یہ بات لکھی ہے کہ جب آپ شہید ہو گئے، آپ کے بعد آپ کے بیٹے سیدنا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد محترم کی میراث مال متروکہ، ان کا ترکہ جب تقسیم فرمایا، صحیح بخاری میں یہ موجود ہے کہ سیدنا زبیر بن عوام کا مال متروکہ جب تقسیم ہوا ان کے ورثاء میں، تو اس وقت اس کی مقدار 5,98,00,000 تھی۔ 5,98,00,000 آج بھی بہت بڑی رقم ہے۔ صحابہ کے دور میں آج سے تقریباً 1400 سال پہلے 5,98,00,000 درہم تو بہت بڑی دولت تھی۔ تو صحابہ نے کثرت سے مال جمع کرنا، کثرت سے مال کمانا یہ برا نہیں سمجھا، بلکہ زکوٰۃ ادا کرنا، اس سے جو جتنے بھی حقوق ہیں وہ تمام حقوق ادا کرنا یہ ان کی عادت تھی۔ تو یاد رکھیے، اگر آپ کثرت سے مال کما رہے ہیں تو آپ کثرت سے زکوٰۃ ادا کریں گے، آپ کثرت سے لوگوں کی مدد کریں گے، تو یہ آپ اپنے اس مال و دولت سے مزید نیکیاں کما سکتے ہیں۔
جب ہم خاندان نبوت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم خاندان سے ایک طرف نظر دوڑائیں، جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اعظام ان کی زندگی پر نظر دوڑائیں، تو سیدنا امام حسن، سیدنا امام علی مقام، سیدنا امام حسین، سیدنا حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ تین شہزادے حج سے واپس آ رہے ہیں۔ ان کی سوانح میں یہ بات موجود ہے کہ راستے میں آپ کو کھانے پینے کی ضرورت پڑی، راستے میں ایک خاتون نے، بوڑھی خاتون نے ایک بکری آپ کو بطور مہمان نوازی کے پیش کی، ایک بکری کے ذریعے آپ عظیم شہزادوں کی مہمان نوازی کی۔ پھر ان عظیم ہستیوں نے مدینہ منورہ میں اس خاتون کو 4000 بکریاں اور 4000 دینار، جسے اشرفی کہا جاتا ہے، 4000 بکریاں اور 4000 دینار دے کر اس خاتون کا وہ بدلہ چکایا۔ تو اگر 4000 دینار اور 4000 بکریاں اسی وقت یہ آسمان ہدایت کے یہ عظیم مینار اور راہ ہدایت کی یہ عظیم مینار، آسمان ہدایت کی عظیم ستارے اسی وقت پیش کر سکتے ہیں جب ان کے پاس موجود ہوں، تو سیدنا امام علی مقام، سیدنا امام حسن، امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس خاتون کو یہ بدلہ چکایا تو ان کے پاس یہ چیز موجود تھی۔ تو یاد رکھیے، کثرت سے دولت کمانا اور پھر اس کو اچھی جگہ پہ لگانا، یہ مزید اللہ کریم سے نعمت اور رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسلام میں اس بات کی ممانعت نہیں، آپ کمائیں، جتنا بھی کما سکتے ہیں کمائیں، لیکن بطور مسلمان ہماری ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ یہ ذریعہ، یہ طریقہ حلال ہے یا حرام ہے۔ جب حلال ہو آپ اس کو کمائیں اور اس سے آپ اللہ کریم کے بندوں کی مدد بھی کریں، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کریں، اپنے لیے دنیا بھی کمائیں اس کے ذریعے اور آخرت بھی کمائیں۔